السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے اور محترم بھائی، آپ نے حج کا طریقہ پوچھا ہے، تو کتاب و سنت کی روشنی میں حج کا طریقہ پیش خدمت ہے، عمرہ اور حج کا طریقہ۔ مجھے اپنی کم علمی کا پوری طرح اعتراف ہے، اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں، اسی طرح آدم کا بیٹا ہونا اس صورت میں کم علمی اور آدم کا بیٹا ہونے کے ناطے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ غلطی کا ہو جانا ممکن ہے۔ حج بیت اللہ چونکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، تو اتنی بڑی اہم چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا کرتا ہوں، رب کائنات کما حق اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی کم علمی اور آدم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے غلطی کا امکان ہے۔ اہل علم جس بات میں غلطی دیکھیں اصلاح فرما کر عند اللہ ماجور ہوں، اور اللہ انہیں جزائے خیر سے نوازے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم و مقرر ہیں، اور یہ مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ اس آیت کا مطلب عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے، لیکن حج صرف ان مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے، اس لیے حج کا احرام ان مہینوں کے علاوہ میں باندھنا جائز نہیں۔ تفسیر احسن البیان، تفسیر ابن کثیر وغیرہ۔ اب جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، تو حج کی قسمیں کتنی ہیں؟ حج کی ایک قسم، پہلی قسم حج تمتع۔ حج تمتع سے مراد حج کے مہینوں میں، یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہونا، پھر عمرہ کر کے احرام اتار دینا، اور پھر غیر محرم ہی رہنا حتیٰ کہ ایام حج میں حج کرنا، اور حج تمتع کے اندر قربانی کا کرنا ضروری ہے۔ جس کے پاس قربانی کی طاقت نہ ہو وہ 10 روزے رکھے گا، 3 ایام حج میں اور 7 جو ہے وہ اپنے گھر لوٹ کر۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ۔ تو حج تمتع میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ قربانی نہ ہونے کی صورت میں، قربانی کی طاقت نہ رکھنے کی صورت میں پھر 10 روزے رکھنے ہیں اس ترتیب سے۔ نمبر 2، حج قران۔ حج قران سے مراد میقات سے عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھنا۔ احرام باندھنے کے بعد مکہ پہنچ کر عمرہ کرنا، سعی کے بعد نہ بال اتروانا نہ ہی احرام کھولنا، بلکہ حالت احرام میں ہی ایام حج کے انتظار میں رہنا حتیٰ کہ پھر ان ایام میں حج مکمل کرنا ہے۔ حج قران کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے، اور جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا وہ 10 روزے رکھے گا۔ قربانی اگر ساتھ لے جائے تو بہتر ہے،
کیونکہ یہی مسنون طریقہ ہے۔ اس میں 3 طواف، طواف عمرہ، طواف حج، طواف وداع ہے، اور 2 سعی، ایک عمرے کی اور ایک حج کی ضروری ہے۔ نمبر 3، حج افراد۔ افراد سے مراد اکیلا حج کرنا، میقات سے یا مکہ والا، مکے میں جہاں موجود ہے میقات کے اندر، وہیں سے وہ احرام باندھ کر تمام مناسک حج سر انجام دے، اس سے حج افراد کہتے ہیں، اور اس کے اندر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے بھائی، عمرے کے ارکان، احرام یعنی میقات پر سے نیت کرنا، بیت اللہ کا طواف اور سعی۔ اسی طرح واجبات عمرہ، احرام کی چادر باندھنا اور سعی مکمل کرنے کے بعد بال کٹوانا یا سر منڈوانا، حلق یا تقصیر۔ ارکان حج، احرام باندھنا یعنی میقات سے نیت کرنا، عرفہ میں ٹھہرنا، طواف زیارت یعنی طواف افاضہ کرنا، سعی کرنا۔ واجبات حج، میقات سے احرام باندھنا، غروب آفتاب تک عرفہ میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا، کنکریاں مارنا، بال مڈوانا یا کٹوانا، اور طواف وداع کرنا۔ اس میں میرے پیارے بھائی، اگر عورت کو طواف زیارت کے وقت میں حیض آ جائے، یعنی طواف افاضہ میں ان دنوں میں اگر حیض آ جائے، تو وہ عورت جب حیض سے پاک ہوگی تب وہ طواف زیارت کرے گی، اور طواف افاضہ یا زیارت کے علاوہ باقی تمام مناسک حج ادا کرے گی۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش ہوا کہ عورت کے لیے رکنا ممکن نہیں ہے اور اس نے طواف زیارت کرنا ہی ہے کیونکہ یہ حج کا رکن ہے، تو مجبوری کی صورت میں وہ حالت حیض کے ساتھ ہی بیت اللہ کا طواف کر لے گی، جب اس کے لیے مکہ میں رہنا، رکنا ناممکن ہو۔ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ۔ اسی طرح طواف وداع، اگر عورت کو طواف وداع کے دنوں میں حیض آ جاتا ہے اور اس کے لیے رکنا ممکن نہیں ہے، تو وہ بنا طواف وداع کیے چلی جائے گی، اس کا حج مکمل ہوگا۔ فتاوی اسلامیہ وغیرہ۔ ممنوعات احرام، مرد آدمی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا، اسی طرح سر کو نہیں ڈھانکے گا، اسی طرح بال یا ناخن وغیرہ نہیں کاٹے گا، حالت احرام میں خوشبو نہیں لگائے گا، منگنی یا نکاح نہیں کرے گا۔ اسی طرح ممنوعات احرام میں عورت کے لیے کہ وہ نقاب اور دستانے استعمال نہیں کرے گی۔ اسی طرح حالت احرام میں حاجی مرد عورت خشکی کا شکار نہیں کرے گا۔ جائز امور، گرمی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے غسل کرنا، احرام کی چادریں بدلنا، سر یا بدن میں کھجلی کرنا، انگوٹھی کا استعمال کرنا، گھڑی کا استعمال کرنا، چھتری کا استعمال کرنا، زخم پر پٹی وغیرہ باندھنا، یہ جائز امور ہیں۔ اب اس کے بعد میرے پیارے بھائی، میقات پہ پہنچ کر حاجی کیا کرے گا؟ میقات پہ پہنچ کر حاجی حج کا احرام باندھے یا عمرہ کرنے والا، دونوں صورتوں میں حاجی جب میقات پر پہنچ جائے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، اور اگر جہاز یا گاڑی وغیرہ پر ہے تو پہلے سے ہی وہ غسل کر سکتا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
احرام سے پہلے غسل کیا، خوشبو وغیرہ لگائی اور پھر احرام باندھ لیا۔ حالت احرام میں خوشبو نہیں لگانی۔ جس عورت کو میقات پر یا اس موقع پر حیض ہو یا نفاس ہو تو وہ بھی غسل کر لے اور حج یا عمرے کے لیے احرام باندھ لے۔ احرام باندھنے والے کے لیے مستحب ہے احرام باندھنے سے پہلے اپنی مونچھیں کاٹ لے، ناخن اور زیر ناف اور بغل کے بال ان کو صاف کر لے تاکہ بعد میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ عورت جس لباس میں چاہے، جس شلوار قمیض میں چاہے احرام باندھ سکتی ہے۔ کسی خاص رنگ کی قمیض شلوار پہننا ضروری نہیں، ہاں ایسا کلر ہو جو مردوں کے مشابہ نہ ہو، اور ایسا کلر، ایسے کپڑے بھی نہ پہنے عورت کہ جو مردوں کے لیے کشش کا باعث بنے۔ مرد کے لیے ایک تہبند اور ایک چادر پہن لے، سفید ہوں، صاف ہوں۔ اسی طرح میقات پہ حاجی ہے یا عمرہ کرنے والا، وہ لفظوں کے ساتھ نیت کرے حج عمرے کی۔ مثال کے طور پر یوں کہے لبیک عمرتن، یا یہ کہے اللہم لبیک عمرتن۔ اگر حاجی ہے تو یہ نیت کرے لبیک حجن، یا یہ کہے اللہم لبیک حجن۔ اور اگر حج تمتع کرنے والا ہے تو پھر کہے اللہم لبیک عمرتن وحجن۔ سنت یہ ہے کہ میقات کے اوپر ہی مرد احرام باندھے اور یہیں پر ہی وہ نیت کرے۔ اگر جہاز وغیرہ پر یا گاڑی پر ہے تو وہ میقات سے پہلے بھی احرام باندھ سکتا ہے۔ اسے جہاز میں یا گاڑی پر بتایا جائے گا کہ چند منٹ بعد میقات آنے والا ہے۔ جیسے ہی میقات کے آنے کا اعلان کیا جائے، حاجی ان الفاظ کے ساتھ نیت کرے اور تلبیہ کہے لبیک اللہم لبیک پورا۔ تلبیہ کب ختم کیا جائے؟ عمرہ کرنے والا دوران عمرہ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ ختم کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے میں جب حجر اسود کا استلام کرتے تو تلبیہ ختم کر دیتے۔ اسی طرح اگر حاجی ہے تو دوران حج جمرہ عقبہ کو پہلے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ میقات کا بیان۔ ذوالحلیفہ مدینے والوں کے لیے، جسے آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے، جوفہ اہل شام کے لیے، قرن المنازل اہل نجد کے لیے، یلم اہل یمن کے لیے، ذات عرق اہل عراق کے لیے۔ حاجی کے لیے میقات سے بغیر احرام کے گزرنا حرام ہے۔ یہ میقات ان سب لوگوں کے لیے بھی ہیں جو حج عمرے کی نیت سے ان میقاتوں سے گزریں، اور جو شخص بھی مکہ جانے کے لیے حج یا عمرے کی نیت سے ان میقاتوں میں سے کسی ایک سے گزرے گا، اس کے لیے ضروری ہے یہاں سے احرام باندھ لے۔ بغیر احرام باندھے یہاں سے آگے گزرنا حرام ہے، چاہے اس کا گزر خشکی کے راستے ہے یا فضائی راستے سے۔ اور جن لوگوں کا مکان، جن کی رہائش ان میقات کے اندر موجود ہے تو وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی حج کے لیے احرام باندھیں گے۔ جو لوگ میقات کے اندر ہوں ان کے احرام کی جگہ ان کا گھر ہے، یہاں تک کہ مکہ والے مکے سے ہی حج کے لیے احرام باندھیں۔ جس حاجی کے پاس حج کے مہینوں میں جانور ساتھ ہو وہ حج قران کی نیت کرے، اور جس کے پاس جانور موجود نہیں وہ حج تمتع کی۔ عذر اور خوف کی وجہ سے مشروط احرام باندھنا بھی جائز ہے۔ اگر حاجی کو اپنی بیماری یا دشمن کے خوف کی وجہ سے
حج کی عدم ادائیگی کا خوف ہو تو وہ یوں کہے اگر کوئی عذر رکاوٹ مجھے لاحق ہوئی تو میں وہیں حلال ہو جاؤں گا جہاں میرا عذر مجھے روک دے۔ ایسا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اسے حالت احرام میں کسی بیماری یا دشمن کی رکاوٹ کا کوئی عارضہ پیش آ جائے تو اس کے لیے حلال ہونا جائز ہے اور اس پر کوئی فدیہ نہیں ہوگا۔ اس کے ماں سوا اگر کسی نے یہ کام کیا تو اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ حالت احرام میں مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، عورت دستانے اور نقاب نہیں کرے گی، پردہ نہیں کرے گی، الا یہ کہ بغیر سلی چادر منہ پہ ڈال سکتی ہے یا سائڈ پہ کر کے چہرے کو چھپا سکتی ہے۔ اسی طرح حاجی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے تہ بند کی گرہ باندھ لے تاکہ وہ کھلے نہ۔ عورت کے لیے دستانے وغیرہ استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ عورت جو چادر اپنے چہرے کے آگے کرے اگر وہ چہرے پر لگتی رہے کوئی حرج نہیں ہے، سلا ہوا کپڑا نہ ہو۔ جب حاجی حج تمتع کرنے والا، حج قران کرنے والا مکہ میں پہنچ جائے، مسجد حرام میں پہنچے تو سنت کے مطابق دایاں پاؤں مسجد میں داخل کرے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد جب بیت اللہ کے پاس پہنچے، اگر یہ تمتع یا قران کرنے والا ہے تو طواف شروع کرنے سے پہلے لبیک بند کر دے، لبیک اللہم لبیک بند کر دے۔ اب یہ سب سے پہلے حجر اسود کے سامنے آئے، حجر اسود کو اپنے سیدھے ہاتھ سے چھوئے، اگر ممکن ہو تو بوسہ دے، لیکن کسی کو دھکا دے کر تکلیف نہ پہنچائے۔ حجر اسود کو چھوتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر یا اللہ اکبر کہے۔ اگر بوسہ دینا مشکل ہو تو ہاتھ یا چھڑی سے اس کو چھوئے، پھر اپنی چھڑی یا ہاتھ کو بوسہ دے۔ اگر یہ بھی مشکل ہو تو رش کی وجہ سے دور سے ہی بیت اللہ حجر اسود کی طرف اشارہ کرے، لیکن جس چیز سے اشارہ کرے اس کو بوسہ نہ دے۔ طواف بیت اللہ کے لیے ضروری ہے کہ حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہو، یعنی پڑ پھوسی وغیرہ بھی نہ نکلی ہوئی ہو، وضو برقرار ہو، اور اسی طرح جنابت یا حیض کی حالت میں بھی حاجی حج کرنے والا مرد اور عورت حیض کی حالت میں نہ ہو۔ یہ طواف قدوم ہے، اس میں سبھی طوافوں میں 7 چکر لگانے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرے اور آخری 4 چکروں میں آہستہ آہستہ چلے، اور اسی طرح اپنا دایاں کندھا ننگا رکھے۔ طواف کے ہر چکر حجر اسود سے شروع کرے اور اسی پر ہی ختم کرے۔ اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، جا کر وضو کرے، جس چکر میں وضو ٹوٹا تھا اسی چکر کو دوبارہ شروع کرے۔ جماعت کھڑی ہو گئی، نماز پڑھے، جس چکر میں چھوڑا تھا اسی چکر سے دوبارہ حجر اسود سے شروع کرے۔ اگر طواف کے چکروں میں شک پڑ گیا کتنے چکر لگائے تو کم سے کم پر یقین کرے، یعنی 4 کا شک ہے تو 3 پہ کر لے، بقایا کو آگے پورا کرے۔ بیت اللہ کا طواف پورا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز کہیں بھی مسجد حرام میں پڑھ لے، پھر چادر کو طواف کے بعد چادر اپنے دونوں کندھوں پر رکھ لے اور چادر کے کناروں کو سینے پر لٹکا لے۔
طواف قدوم کے سوا رمل اور اجتباء یعنی پہلے 3 چکروں میں تیز چلنا، کندھا ننگا رکھنا، طواف قدوم کے سوا کسی اور طواف میں نہیں، اور نہ ہی سعی کے اندر کندھا ننگا رکھنا ہے، اور نہ ہی عورتوں کے لیے رمل ہے، نہ انہوں نے کندھا ننگا رکھنا ہے۔ حالت طواف میں حدث اور خباثت سے پاک رہنا چاہیے، اپنے رب کے لیے جھکا ہوا اور خود کو متواضع رکھنا چاہیے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اگر طواف میں کچھ قرآن بھی پڑھتا رہے تو یہ بھی بہتر ہے، یعنی دوران طواف تلاوت کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے، بہتر ہے۔ طواف کے کسی چکر میں بھی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ حجر اسود سامنے آئے تو اس کو چھوئے اور بوسہ دے، اللہ اکبر کہے۔ اگر چھونا اور بوسہ دینا آسان نہ ہو تو جب بھی سامنے آئے اس کی طرف اشارہ کرے اور اللہ اکبر کہے۔ زمزم اور مقام ابراہیم کے پیچھے سے طواف کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پوری مسجد حرام طواف کی جگہ ہے۔ کعبہ کے قریب ترین طواف کرنا افضل ہے، لیکن اس افضلیت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دھکے دینا یا تکلیف میں خود کو اور لوگوں کو مبتلا کرنا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، ان رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون اور سورہ قل ھو اللہ احد کا پڑھنا مسنون ہے۔ اب اس کے بعد صفا مروہ کی سعی اور اس کے آداب کا بیان۔ باب صفا سے نکل کر صفا پہاڑی کی طرف آئے اور اس پر چڑھ جائے یا اس کے قریب کھڑا ہو جائے، اگر میسر ہو تو صفا پر چڑھنا افضل ہے۔ پہلا چکر شروع کرتے وقت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ پڑھے۔ اس میں مستحب ہے قبلے کو سامنے کرے اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعائیں پڑھے، اور یہ دعائیں سامنے اوپر لکھی ہوئی بھی نظر آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جس قدر دعا کر سکتا ہے کرے، اور جو بھی دعا کرے اس کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھے، پھر اتر کر مروہ کی طرف چلے۔ جب پہلے سبز نشان پر پہنچے تو مرد چلنے میں تیزی کرے یہاں تک کہ دوسرے نشان تک پہنچ جائے، لیکن عورت ان دونوں نشانوں کے درمیان میں نہ دوڑے۔ عورت کے لیے صرف پوری سعی میں چلنا ہے، پھر چل کر مروہ پر چڑھے یا مروہ کے پاس کھڑا ہو جائے اور پھر وہی دعا کرے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پھر اتر کر چلنے کی جگہ چلے، دوڑنے کی جگہ دوڑے، نشان لگے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ صفا تک پہنچ جائے۔ ایسا 7 مرتبہ کرے، جانا ایک صحیح اور واپس آنا ایک صحیح ہے۔ صفا مروہ کی صحیح کے لیے طہارت یعنی باوضو ہونا وغیرہ ضروری نہیں ہے۔ حدث اصغر ہو یا اکبر، دونوں میں صفا مروہ کی صحیح کرنا صحیح ہے۔ ہاں، طہارت کے ساتھ ہونا مستحب ہے۔ جب صحیح پوری کر لے تو اپنے بال منڈوا لے یا چھوٹے کرا لے۔ مرد کے لیے بال منڈوانا افضل ہے، لیکن تمتع کرنے والا ہے، قران کرنے والا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ
یہاں اب بال چھوٹے کروا لے اور حج کے اختتام پر بال منڈوا لے مینا کے اندر۔ تمتع کرنے والا بال کٹوانے کے بعد احرام کھول دے، اب اس کے لیے سب کچھ حلال ہے۔ جو حج قران کر رہا ہے وہ اسی طرح بدستور حالت احرام میں رہے گا۔ عورت بھی اپنے سر کے بالوں کی کچھ بال کٹوا لے۔ حج تمتع کرنے والے کا عمرہ پورا ہوا، قران کرنے والے کا بھی عمرہ پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے حج کا بیان۔ یوم الترویہ 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھ کر مینا جانے کا بیان۔ قران والا ویسے احرام میں تھا، تمتع والا اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھے، اور حج افراد کرنے والا بھی اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ کر 8 ذی الحجہ کو مینا کی طرف احرام باندھ کر روانہ ہو جائے۔ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنے کے بعد زوال سے پہلے یا بعد میں مینا جانا مسنون ہے، اور پہلے شیطان کو کنکریاں مارنے تک وہ کثرت کے ساتھ لبیک اللہم لبیک پکارتا رہے۔ حجاج کرام ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نماز فجر مینا کے اندر ہی پڑھیں گے۔ سنت یہ ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھی جائے، یعنی ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، عشاء 2 رکعت، مغرب اور نماز فجر اسی طرح پوری پڑھی جائے گی، یعنی 3 رکعت اور 2 رکعت جس کی قصر نہیں ہے۔ یہاں جو مکہ والا ہے وہ بھی قصر کرے گا، جو خارجی ہے وہ بھی قصر کرے گا، وطنی بھی اور خارجی بھی دونوں نماز قصر کر کے پڑھیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو نماز قصر کر کے پڑھائی۔ نماز فجر مینا میں پڑھنے کے بعد 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد حاجی عرفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ عرفہ پہنچ کر امام حج خطبہ دے، لوگوں کو تقوی کی، توحید الہی کی، اخلاص فی العمل کی تاکید کرے، اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کو نصیحت کرے۔ تمام لوگ خطبہ کے بعد ظہر اور عصر اول وقت میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے مطابق، عمل کے مطابق ظہر اور عصر کو قصر کر کے، یعنی 2 رکعت اور جمع کر کے پڑھیں۔ اس کے بعد لوگ میدان عرفات میں وقوف کریں، تلاوت قرآن کریں، کثرت سے دعائیں کریں، اور مختلف دعائیں جو احادیث سے ثابت ہیں، ذکر و اذکار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، جو مسنون دعائیں ہیں وہ دعائیں کریں۔ میدان عرفات میں وقوف کے دوران اپنے لیے، امت کے لیے، پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، شام کے مسلمانوں کے لیے، یمن کے مسلمانوں کے لیے، سعودیہ کے مسلمانوں کے لیے، اور تمام اسلامی ممالک میں موجود مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا میں موجود مسلمان پبلک کے لیے دعا کریں۔ مسلمان حکمرانوں کے لیے اللہ سے جو ہے وہ ہدایت کی دعا کریں، اور مسلمانوں پر جو فتنے ہیں کفار اور منافقوں کی طرف سے، ان کے واسطے سے دعا کریں کہ اللہ اس کو، مسلمان امت کو، ان تمام چیزوں سے نجات عطا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکتا ہے درود پڑھا جائے۔ میدان عرفات میں
وقوف کرتے ہوئے جب سورج غروب ہو جائے تو سکینت اور وقار کے ساتھ نماز مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف لوٹیں، کثرت سے لبیک اللہم لبیک پکاریں، جہاں کچھ راستہ کھلا ملے وہاں ذرا تیز چلیں۔ میدان عرفات سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے واپس آنا جائز نہیں۔ جب سورج غروب ہو جائے میدان عرفات کو چھوڑ کر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور پھر مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کی نماز قصر کر کے پڑھیں۔ مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت۔ عشاء کو قصر کرنا ہے اور دونوں نمازوں کو جمع کر کے ادا کرنا ہے۔ مزدلفہ میں نماز فجر کے بعد سورج روشن ہونے تک مسلسل دعائیں کرتے رہنا ہے۔ جو لوگ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ہی نماز سے پہلے کنکریاں چننے لگ جاتے ہیں ان کا یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشعر الحرام سے واپسی پر کنکریاں چننے کا حکم دیا، جس جگہ سے بھی کنکری چن لی جائے کافی ہے۔ مزدلفہ سے کنکریاں چننے کو خاص نہ کیا جائے بلکہ مینا سے بھی چننا جائز ہے۔ حاجیوں کو رات مزدلفہ کے اندر ہی گزارنی ہوگی، البتہ کمزور عورتیں اور بچے اگر اخیر رات میں مینا روانہ ہو جائیں تو بھی جائز ہے۔ نماز فجر پڑھنے تک حاجی مزدلفہ میں ہی مقیم رہیں۔ نماز فجر کے بعد قبلے کو سامنے کر کے مشعر الحرام پہاڑی کے سامنے کھڑے ہوں اور کثرت سے ذکر الہی، تکبیرات اور دعائیں کریں یہاں تک کہ صبح خوب روشن ہو جائے۔ دعا کے دوران ہاتھ اٹھانا مستحب ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حاجی مشعر الحرام ہی کے قریب کھڑا ہو، بلکہ جہاں بھی کھڑے ہو جائیں کافی ہے۔ پورے کا پورا مزدلفہ کھڑا ہونے کی جگہ ہے۔ صبح روشن ہوتے ہی مینا جانا اور مینا پہنچ کر کنکریاں مارنا۔ جب صبح خوب روشن ہو جائے تو سورج نکلنے سے پہلے مینا کی طرف چلنا، چلتے ہوئے کثرت سے لبیک اللہم لبیک پکارنا۔ اسی طرح مینا پہنچ کر جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ کر لبیک بند کر دینا، اور وہاں پہنچتے ہی جمرہ کو پے در پہ کنکریاں مارنا۔ جمرے کو پے در پہ 7 کنکریاں مارنے ہیں۔ ہر کنکری کے وقت ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہیں۔ کنکریاں چنے سے کچھ بڑی ہونی چاہیے، چنے کے دانے سے۔ نہ جوتی مارنی ہے نہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر مارنے ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کا جانور ذبح کریں۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ھذا منکا والاکا۔ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کا وقت ایام تشریق کے تیسرے دن آفتاب ڈوبنے تک ہے، 11، 12، 13۔ تو قربانی کے کل 4 دن ہوئے، یوم النحر 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے 3 دن۔ جانور قربان کرنے یا جانور قربان ہو جانے کے بعد حاجی اپنا سر منڈوا لے۔ کنکریاں مارنے اور بال منڈوانے کے بعد حاجی کے لیے عورت کے سوا سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تحلل اول، پہلا حلال ہونا۔ اس کے بعد حاجی خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ مکہ جا کر طواف کرنا ہے۔ اس طواف کو طواف اضافہ یا طواف زیارت کہا جاتا ہے، جو حج کا ایک رکن ہے۔ اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ جن کاموں کے کرنے سے حاجی پوری طرح حلال ہو جاتا ہے وہ 3 ہیں: جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا، بال منڈوانا، طواف افاضہ یا طواف زیارت کرنا، اور اس کے بعد سعی کر لینا۔
اس طرح حاجی پوری طرح حلال ہو جاتا ہے۔ طواف افاضہ وغیرہ کرنے کے بعد حجاج مینا جائیں، وہاں 3 دن اور 3 راتیں قیام کریں، اور ہر دن سورج ڈھل جانے، زوال ہو جانے کے بعد تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں۔ کنکریاں مارنے میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلے اس جمرہ سے رمی شروع کی جائے جو مسجد خیف کے قریب ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنا، پھر اگلے کو اور پھر اس سے اگلے کو۔ بچہ، بیمار اور بوڑھا اور حاملہ عورت کی طرف سے کوئی بھی اس کا وکیل ہو کر اس کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے۔ جیسے آپ کو شروع میں بتا چکا، حج تمتع اور حج قران کرنے والا، اس پر قربانی واجب ہے، چاہے ایک بکرا کرے یا گائے، بیل وغیرہ اونٹ میں سے ایک حصہ، 7واں حصہ کر لے۔ اور جو تمتع اور قران کرنے والا قربانی نہ کر سکے تو وہ 10 روزے رکھے 3 ایام حج میں اور 7 گھر لوٹ کر۔ حج تمتع کرنے والا اور حج قران والا طواف افاضہ، طواف زیارت کے ساتھ صحیح کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حج عمرے کا طریقہ تھا۔ کم علمی کا اعتراف ہے، ابن آدم ہونے کی حقیقت کا اعتراف ہے، غلطی کی گنجائش موجود ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی حج بیت اللہ اور بیت اللہ کے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے بار بار، اور جو حجاج حج کر رہے ہیں، کریں گے، اللہ ان کے حج کو قبول و منظور فرمائے، امت کے حال پر رحم فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم بالصواب۔ آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال سلفی، خطیب جامع مسجد اہل حدیث انصار السنہ پاکستان، KP کے ڈیرہ اسماعیل خان۔ واٹس ایپ نمبر 0312797405 2